1970 اور 1977 یہ صرف نمبرز نہیں بلکہ پاکستان کی تاریخ میں بہت اہم سال ہے۔ 1970 میں پہلی بار پاکستان میں عام انتخابات ہوئے اور 1977 میں دوسری مرتبہ۔ یہ انتخابات عام تصور کے ساتھ ملک کے سب سے شفاف انتخابات مانے جاتے ہیں، لیکن حقیقت بالکل مختلف ہے۔ ان انتخابات میں کھلی دھاندلی کے ساتھ ساتھ لیول پلینگ فیلڈ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ کیوں 1970 کے انتخابات کے بعد ملک دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، اور کیوں 1977 کے انتخابات کے بعد ملک کو 11 سال تک طویل چلنے والے مارشل لا نے جکڑ لیا؟ آئیے ان حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں، تو لیٹس سمجھ۔ پاکستان کی تاریخ میں 1951 اور 1954 کو صوبائی انتخابات تو ہوئے تھے، لیکن پاکستان بننے کے 23 سال بعد تک عام انتخابات نہیں ہوئے تھے۔ لیکن پھر ایک نئے سال کا آغاز ہوا۔ 1970 میں ایوب خان کی حکومت ختم ہو چکی تھی اور ذوالفقار علی بھٹو کافی مقبول ہو چکا تھا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کی یہی مقبولیت ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گیا۔ یہی سے تو ملک کے ٹوٹنے کی شروعات ہوئی، اور یہی سے تو ہمیں ادھر تم اور ادھر ہم کا نعرہ سننے کو ملا۔ ایوب خان کے مارشل لا کے بعد یحییٰ خان نے عوام کو تھوڑا سا دلاسا دلانے کے لیے مارچ 1970 میں عام انتخابات اناؤنس کیے، لیکن یہ عام انتخابات صرف نام کے ہی عام انتخابات تھے۔ اس الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات، سیاسی کھلاڑیوں کو پیڑ ہی نہیں دی گئی۔ وہ کیسے؟ وہ کچھ اس طرح کہ 1970 کے الیکشن میں 24 سیاسی پارٹیوں نے حصہ لیا، مشرقی اور مغربی پاکستان سے، لیکن ملک میں سیاسی ہلچل ٹو پارٹی سسٹم کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ اور مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کو ہی پیڑ مہیا تھی۔ مغربی پاکستان کے ایڈمنسٹریشن یحییٰ خان کے بلبوتے پر روٹی کپڑا مکان کے نعرے کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھوں میں تھی، اور مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی 6 نکات ہی اونٹ سمیٹنے کے لیے کافی تھے۔ 313 سیٹوں پر الیکشن ہوئی۔ شیخ مجیب الرحمان نے مشرقی پاکستان میں کلین سویپ کرتے ہوئے 167 سیٹیں جیت لی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے مغربی پاکستان میں اکثریت کے ساتھ 86 سیٹیں جیت لی۔ حکومت بنانا شیخ مجیب الرحمان کا حق بنتا تھا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے ارادے مختلف تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے نعرے روٹی کپڑے مکان نے مشرقی پاکستان میں کام نہیں کیا، تو انہوں نے اپنا نعرہ ہی تبدیل کر دیا، ادھر تم اور ادھر ہم کا نعرہ بلند کیا۔ لیکن شیخ مجیب الرحمان بھی اس نعرے کو ماننے والا نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آج ہم سب کے سامنے بنگلہ دیش کے طور پر اس کا نتیجہ موجود ہے۔ پاکستان دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اقتدار کی اس ہوس نے 1970 کے انتخابات میں بھی یہی کردار ادا کیا۔ انیس سو 77 کے انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ کا اندازہ تو آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو دوسری دفعہ ملک میں انتخابات کرنے میں 7 سال لگے۔ ایسا کیوں؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو کسی موقع کے تلاش میں تھا؟ جی ہاں، ذوالفقار علی بھٹو کی پرائیویٹائزیشن پالیسی بری طرح ناکام ہو چکی تھی۔ عوام ان سے شدید غصہ تھے اور ملک کی اکانومی کا برا حال تھا، لیکن جیسے ہی پریشر گروپ نے اپنا کام بخوبی نبھایا اور ذوالفقار علی بھٹو نے موقع پایا تو انہوں نے الیکشن اناؤنس کیا۔ الیکشنز 1977 کے مڈ میں ہونے تھے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں پر بھی سیاسی کھیل کھیلا۔ انہوں نے انتخابات کو جنوری 1977 میں اناؤنس کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ اپوزیشن کو نہ صرف لیول پلینگ فیلڈ سے بلکہ سیاسی کمپین سے بھی محروم رکھا جائے۔ اب کوئی اور راستہ نہیں بچا تو پاکستان کے 9 میجر پارٹیوں نے پاکستان نیشنل الائنس PNA بنائی۔ آخرکار الیکشن کا دن آیا، 200 سیٹوں پر انتخابات ہوئے، لیکن نتیجہ عام ذہنوں کو قبول کرنے والا نہیں تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 155 سیٹیں جیت لی، جبکہ پاکستان نیشنل الائنس PNA نو جماعتی اتحاد نے صرف 36 سیٹیں جیت لی۔ اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ وہی ہوا جو ہر دھاندلی زدہ انتخابات کے بعد ہوتا ہے، پوری کی پوری اپوزیشن سڑکوں پر نکل آئی۔ اپوزیشن نے مطالبہ کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو ریزائن کرے اور الیکشنز پھر سے اناؤنس کرے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو ان مطالبات کو سننے والا نہیں تھا۔ اس کے برعکس انہوں نے اپوزیشن پر ہر حربہ استعمال کیا ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، لیکن اپوزیشن نے بھی اپنا زور لگایا رکھا۔ یہ احتجاجات حد سے بڑھ گئے اور ان احتجاجات میں 200 معصوم لوگوں کی جانیں گئی۔ جب حالات مزید خراب ہوئے تو ضیاء الحق نے موقع پاتے ہی ملک میں مارشل لا ڈکلیئر کر دی۔ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم کر دی اور ملک میں 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کا وعدہ کیا، لیکن ان کا یہ وعدہ ہی رہ گیا۔
اقتدار کی حوث آج تک بھلا کس کی پیاس بجھا سکی ہے جو ضیاء الحق کی بجھاتی ہے۔ ضیاء الحق نے 90 دن کے انتخابات کے لیے 11 سال لیے ہیں، لیکن یہ انتخابات کبھی نہیں ہوئے۔ یہ تھی 1970 اور 1977 کی الیکشن کی لیول پلینگ فیلڈ کہانی۔ اگر آپ پاکستان کی کہانی کو شروع سے سمجھنا چاہتے ہیں تو لیٹس سمجھو نے پاکستان ایکسپلور کی سیریز بنائی ہے، آپ چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔